واقعات میں کبھی والد شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے، اب ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں رہا، ہمارے گھر کے سارے مرد مارے گئے ہیں اور ہم خود اپنے بھائیوں کے لاشیں بہنیں اٹھائیں گے. مجھے یہ منظر دیکھنے کے بعد میدان کربلا یاد آ جاتا ہے کہ جہاں بہنیں بھائیوں کے لاشوں کو دیکھ رہی تھی، دفنانا چاہتی تھی، لیکن یزیدیوں نے، ان ملعونوں نے بیویوں کو رسیاں باندھ دی، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا کہ آپ کو اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو دفنانے کی اجازت نہیں. رسول کے نواسے کے لاشیں سے گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے خانوادے کی، رسول کی نواسیوں کو قیدی بنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنایا گیا، نواسے کے لاشیں کو دھوپ میں چھوڑ دیا گیا، گھوڑے دوڑائے گئے اور ان کے خانوادے کی لاشیں دھوپ میں پڑے رہے. بس چند جملے میں کہنا چاہوں گا، ہم وہ قوم ہیں کہ ہم اپنے شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے، ہم کربلا کو بھلا نہیں سکتے. کربلا میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئی. کربلا میں جناب سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے لاشیں اٹھائے، خود اٹھائے. جب جناب عباس علیہ السلام مدد کے لیے آتے تو مولانا حسین علیہ السلام ایک ہی بات کہتے، نہیں عباس، میں اپنے اصحاب کی، اپنے انصار کی لاشیں خود اٹھاؤں گا، انہوں نے میری خاطر جان دی ہے. اے میرے بھائی عباس، میں خود لاشیں اٹھاؤں گا. اور اصحاب و انصار ایک ہی بات کہتے ہیں. جب بھی مولانا حسین کو دیکھتے تھے، ان میں کسی سے رمق باقی ہوتی تھی تو ایک ہی سوال کرتے تھے کہ اے مولانا حسین، کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ ہم نے قربانی دی کہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ ہم مولانا حسین علیہ السلام کی ان عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں. سارا دن اپنے اصحاب و انصار کے لاشیں اٹھاتے ہیں اور جب ظہر کا وقت قریب آیا تو پھر انصار کے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے ظہر کے بعد مولا نے اپنے بھائیوں کے لاشیں اٹھانا شروع کیے. بھائیوں کے لاشیں اٹھا لیے تو پھر مولا اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں. کبھی جناب عباس کے بازو اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی جناب علی اکبر علیہ السلام کے جب لاشیں کو اٹھانے لگتے ہیں تو آواز میں بھی کہتے ہیں، یا اطفال بنی ہاشم احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے بچوں، اپنے بھائی کی لاشیں کو اٹھا دو. علماء کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ مولا کتنی غربت محسوس کر رہے تھے، کتنی تنہائی اور کتنی مظلومیت محسوس کر رہے تھے کہ بچوں کو آواز دے رہے تھے. دن میں جب جناب عباس بھی آتے مدد کے لیے تو کہتے نہیں عباس، میں لاشا اٹھا لوں گا. لیکن جب جناب علی اکبر علیہ السلام کا لاشا اٹھانے کی باری آئی تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی ہاشم کے بچوں، ایک بوڑھے باپ کی مدد کرو کہ وہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائیں. وہ وقت بھی گزر گیا. مولا حسین علیہ السلام نے وہ لاشا بھی اٹھا لیا اور لاشا اٹھا کے جب واپس لائے تو بہنیں کبھی یہ سوچتی ہوں گی کہ بھائی نے کس طرح سے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، ہم شکل پیغمبر کا لاشا اٹھایا اور کس طرح سے حسین اس مظلومیت کے ساتھ خیموں میں لاشا لے کے آئے. لیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مولا حسین نے خیموں سے باہر آواز دی، حل میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو ہم اہل بیت کی، ہم خانوادہ رسول کی، رسول کے اہل بیت علیہ السلام کی مدد کریں. حل میں ذات یرب الحرم رسول اللہ، ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے. جب مولا حسین علیہ السلام نے یہ نعرہ بلند کیا، مختلف نعرے بلند کیے، ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. مولا حسین علیہ السلام نے خیموں پہ واپس آنے کے بعد جملہ کہا، زینب ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے. کیا بات ہے؟ یہ بیوی ایک بلند آواز سے رو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا، جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا، بھیا ابھی جب آپ نے کہا نا کہ ہے کوئی جو نبی زادیوں کے پردے کو بچائے تو علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا. مولا حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب علی اصغر کو ایک سفید پارچے میں لپیٹا، تیار کیا، جیسے کفن پہنایا جاتا ہے اسی طرح سے. شاید آج یہ میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں جو اپنے شہداء کے لاشوں کے قریب بیٹھی ہیں، میں کہوں گا آپ کو سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں،
میری ماں آپ کو سلام، آپ کی مظلومیت کو سلام، لیکن آپ کی حمایت کے لیے، ہمدردی کے لیے پوری دنیا میں لوگ نعرے بلند کر رہے ہیں، پوری دنیا میں آپ کی حمایت کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں آج آپ کے ساتھ لوگ ادھاری کر رہے ہیں، وہاں ہزاروں لاکھوں افراد سردی میں آپ کے ساتھ ان جنازوں کے پاس بیٹھے ہیں، لیکن ہائے جناب زینب کبریٰ، جب آپ کے بھائیوں اور بیٹوں کے لاشیں میدان کربلا میں بے گوروں کو پھل پڑے تھے، تو آپ کے بھائیوں کے لاشوں کو کوئی دفنانے والا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ بس بھائی یہ جناب سید الشہداء نے ایک مرتبہ تیار کیا جناب علی اکبر علیہ السلام کو، تو تم نے اور کو میں زیادہ نہیں دوں گا۔ جناب سید الشہداء چلے، ایک مرتبہ جیسے ہی جناب علی اکبر کو اپنی آبا کے دامن میں چھپا کے چلے تو سارے اشقیاء سوچنے لگے، لگتا ہے حسین اب قرآن لے کے آئے ہیں، ہمیں قرآن کا واسطہ دیں گے، مجھے پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اپنی آبا کا دامن ہٹایا، جناب علی اکبر کو اپنے ہاتھوں میں بدن کیا، جملہ کہا کہ اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو میں ہوں، میں نے یزید کی بحث نہیں کی، اس بچے کا کیا جرم ہے، اس کی کیا تقصیر ہے، کیوں اسے پانی نہیں پلاتے؟ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ تم سمجھتے کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا، تو دیکھو میں اسے زمین پہ لٹائے دیتا ہوں۔ جناب علی اکبر نے اپنی زبان کو لبوں پہ پھیرا تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے بچہ بہت مظلوم ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں پہ بدن کیا جناب علی اکبر کو، جب ہاتھوں پہ بدن کیا تو ایک مرتبہ عمر سعد ممنون نے کہا یا حرمنا اتنا کلام الحسین، اے حرمنا حسین کے کلام کو کٹ کر دے، حسین کے کلام کو کاٹ دے۔ حرمنا نے تیر رکھا، چلانا چاہتا تھا لیکن تیر جب دوسری یا تیسری مرتبہ تیر اٹھایا تو ایک مرتبہ عمر صاحب نے کسی اور نے پوچھا، حرمنا اگر کوئی پوچھتا لشکر یزید میں سب سے سخت دل کون ہے تو ہم تیرا نام لیتے، تو سے ایک بچہ نہیں مارا جا رہا۔ حرمنا نے کہا میں بچہ کو مار دوں لیکن جب بھی میں تیر کمان میں رکھتا ہوں ایک مرغا پوش بیوی مرغے کا دامن کھلا کے کہتی ہے حرمنا تو بھی اولاد والا ہے، مت مار میرے بچے کے بچے کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران کربلا کا، ہمارے ان شہداء کو، شیعہ ہزارہ شہداء کو، جن کے لاشیں کو دم رکھی، شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، تجھے واسطہ رسول خدا کی عظمت کا، ان کی عصمت کا واسطہ، ان کے قرآن کا واسطہ، ان کی آل کا واسطہ پروردگارا، یہ جو انہوں نے مطالبات رکھے ہیں حکومت وقت کو مجبور کر دے کہ وہ انہیں تسلیم کریں اور وزیر اعظم پاکستان وہاں کوئٹہ پہنچیں اور ان کے مطالبات کو سنیں۔ پروردگارا ہمارے ان تمام مظلوموں کو ہمت و حوصلہ دے کہ یہ ظلم کا مقابلہ کر سکیں اور ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم ہمیشہ ظالم سے مقابلہ کرتے رہیں، مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں۔ پروردگار ہمارے مولا اور آقا کا ظہور دیکھنا ہمیں نصیب فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔